بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم حکمران اور قابض انگریز کے درمیان پہلی جنگ سن 1756 عیسوی میں علی وردی خان نے اپنے نواسے سراج الدولہ کو اپنا جانشین بنایا۔ بستر مرگ پر آپ نے سراج الدولہ کو انگریزوں کی چال بازیوں سے آگاہ کیا تھا۔ انگریز رائٹر پال ویل کے مطابق علی وردی خان نے سراج الدولہ کو یہ وصیت کی تھی: فرنگی اقوام نے جو طاقت ملک میں پیدا کر لی ہے، اس کا ہمیشہ دھیان رکھنا۔ اگر خدا مجھے کچھ دن اور زندہ رہنے کی اجازت دیتا تو میں تمہاری یہ فکر بھی دور کر دیتا۔ بیٹا، اب یہ کام تمہیں سنبھالنا ہے۔ گر پدر نہ توانت، پسر تمام کنت۔ بیٹا، انہیں قلعہ بندی کرنے یا فوج رکھنے کی اجازت نہ دینا۔ اگر ایسا کیا تو ملک گیا۔ علی وردی خان دیندار تھے اور علماء اکرام سے اچھے رشتے رکھتے تھے۔ سراج الدولہ نے بھی اپنے نانا کی طرح علماء اکرام کو اپنے ساتھ رکھا اور انگریزوں کو بے دخل کرنے کی تدبیروں میں لگے رہے۔ انگریزوں نے خود صراحتاً یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب کرنل اسکاٹ نے ہگلی کے قاضی واجد کو پھانسنے کی کوشش کی اور ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور انہوں نے نواب سے سارا حال بیان کر دیا۔ کرنل کی آمد کی اطلاع بھی دے دی۔ اس کے بعد سراج الدولہ نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ قاضی واجد جیسے محب وطن کو پھانسنے کی ناکامی کے بعد انگریز مایوس ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ دوسرے غداروں کی تلاش شروع کر دی اور جال بچھانا شروع کر دیا۔ سراج الدولہ کا پھوپھا میر جعفر، جو وزیر بھی تھا، اس کے ساتھ جگت سیٹھ، ولبھ رائے، امیت چند اور مانگ چند، جس کو نواب نے کلکتہ کا گورنر بنایا تھا، ان سب نے مل کر نواب سے غداری کی اور انگریزوں کے ہاتھ اپنا ضمیر اور ایمان بیچ دیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے سن 1757 عیسوی میں مقابلہ کیا، مگر سازش اور غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میر جعفر کی کمان میں تہائی فوج تھی، مگر وہ کھڑا کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ ان غداروں نے نواب صاحب کو میر قاسم کے ساتھ پکڑ کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کے بعد انگریزوں کا پورے بنگال پر قبضہ ہو گیا۔ میر جعفر کو غداری کے بدلے بنگال، بہار اور آسام کی نوابی مل گئی۔ میر جعفر کو غداری کا یہ صلہ ملا کہ اس سے اسی کی فوج باغی ہو گئی اور انگریزوں نے اس غدار کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے خاموش کر دیا۔